کی بعد میں آتے ہیں. تو میں کل بھی یہ بات ٹیک اپ کی اور اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم حاضر ہیں. آلریڈی آئی ٹی این بھی اپنا کام اچھا کر رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا کاؤنسل آف کمپلینٹس اور ہر چیز موجود ہے. یہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ڈیجیٹل میڈیا پہ جو فری لانس سے کام چل رہا ہے بغیر ایڈیٹوریل کنٹرول کے, بغیر کسی رول ریگولیشن کے, بغیر کوڈ آف کانڈکٹ کے, جہاں پہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ صبح خبر لگا دیتا ہے. جس طرح دوپہر کو وہ آتے تھے زمین میں, ہیڈ لائن ہوتی تھی حکومت ختم, چھوٹا سا لکھا ہوتا تھا نہیں ہوئی. یہ تھمبنیل, آج کل تھمبنیل سے وہ کام لیا جا رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں موجود ہوں اور میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا جب تک میں اس عہدے کے اوپر ہوں. ان تمام باڈیز کو میں جواب دے ہوں. آپ میری کانسٹیچوئنسی ہیں, اس پہ مشاورت کے لیے آپ آج ٹائم دیتے ہیں, کل دیتے ہیں, سینٹ میں آنے سے پہلے آپ میرے سے بیٹھ جائیں, ہم بات چیت کر لیتے ہیں, اس کے اوپر وے فارورڈ بنا لیتے ہیں. اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ رولز میں بڑی گنجائش ہے. جب یہ ایجنسی بنے گی, اتھارٹی بنے گی, رولز کے اندر بہت گنجائش ہے. اور آپ بلکہ تجاویز دیں. ہم نے ڈیجیٹل کی جو ہے ایک صرف اس کا کوڈ آف کانڈکٹ طے کیا ہے کہ کوئی کسی کو واجب القتل قرار نہ دے, کوئی کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. دیکھیں جب یہ سی پی سی بنا, سی آر پی سی بنا, پی پی سی بنا, گورے کے زمانے میں کیوں کرمنل پروسیجر کوڈ بنایا گیا؟ قتل غارت کو روکنے کے لیے, اغوا ڈکیتی کو روکنے کے لیے. اب کرائمز جو ہیں وہ ڈیجیٹل ڈومین میں جو ہو رہے ہیں اس کو کس نے چیک کرنا ہے؟ ایف آئی اے کی بس کی بات نہیں ہے. ایف آئی اے وائٹ کالر کرائم کو ڈیل کرتا ہے, آپ کو اسپیشلائز کوئی نہ کوئی سسٹم چلانا پڑے گا. تو یہ اس سے ڈیجیٹل, اس سے الیکٹرانک کی اسپیس بڑھے گی, پرنٹ کی اسپیس بڑھے گی, ورکنگ جرنلسٹ مضبوط ہوگا, ورکنگ جرنلسٹ کو موقع ملے گا کہ وہ اپنا روزگار بھی سیکیور کر سکے. اور صحافت کے نام پہ جو لوگ ڈیجیٹل ڈومین میں صحافی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے بغیر کسی پریس کلب کی ممبرشپ کے, بغیر کسی ادارے سے منسلک ہوئے فری لانس نفرت پھیلا رہے ہیں, یا کوئی ایسا ایکسٹریم ریلیجس ایلیمنٹ ہے جو تحریک طالبان پاکستان کی آئیڈیالوجی لے کے چلتا ہے, کس قانون میں سزا دیں اس کو, کدھر لے کے جائیں؟ یہ جو اخبارات اور چینلز کے اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے ان کی وضاحت دوبارہ فرما دیجیے. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں چینلز کے یا اخبارات کے, آپ کا یا اخبارات کے, ان کے آلریڈی آپ کے ایڈیٹرز موجود ہیں, آپ کے ڈائریکٹر نیوز موجود ہیں, ڈیجیٹل کا ہیڈ موجود ہے. وہ پلیٹ فارمز آلریڈی ایک ادارے کی پالیسی ایڈیٹوریل کنٹرول کو فالو کر رہے ہیں. وہ دیکھیں اگر وہ آتے بھی ہیں, وہ ادارے کے حوالے سے آلریڈی لاز موجود ہیں. میں دوبارہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس چیز کے لیے ہے کہ ہیٹ سپیچ کو, وائلنس کو, ایکسٹریمزم کو اور ایسی انفارمیشن جو کسی کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو روکا جائے. کہیں لکھا ہے کہ جرنلسٹ کے خلاف ہے. اینی پرسن, کمپلیننٹ بھی اینی پرسن ہے اور جو جس کے خلاف کمپلینٹ ہے وہ بھی اینی پرسن. اگر یہ ہوتا, آپ ایک منٹ کے لیے صرف سوچیں کہ اگر یہ ہوتا کہ صرف جرنلسٹ لکھا ہوتا, دیکھیں یہ جرنلسٹ کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس بات کو سمجھیں. بہت شکریہ. ایک بات سنیں منسٹر صاحب, جناب آپ نے بڑی خوشنما باتیں کی ہیں کہ میں نے پڑھ کے, وہ میرے کاسٹ پہ نہیں کما رہا, وہ اس کیمرہ مین اور ٹیکنیشین کی تنخواہ پہ کما رہے جس کو اس کا ادارہ پے نہیں کرتا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پیرالل اکانومی بھی کھڑی ہو جائے, ملک سے باہر ہی ڈالر ادا ہو جائیں اور وہیں پہ پراپرٹی لے لی جائے اور ریاست پاکستان کو ایک پھوٹی کوڑی ان ڈالر میں سے نہ ملے. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں, مانا اس بات کو, مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ویلاگ کیا ہے یا ہمارا کوئی یوٹیوب چینل ہے تو ہم حکومت پاکستان کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کامنٹ کریں, اس پہ آپ بات چیت کریں, اس پہ آپ اپنی کامنٹری دیں, اس پہ آپ اپنا کرٹیک دیں, مگر میں نے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, کچھ غلطیوں کو بھی تسلیم کیا اور اس بات کو مانا ہے کہ بالکل مشاورت ہونی چاہیے تھی. مگر اس بل کے اندر مجھے آپ بتا دیں کہ ورکنگ جرنلسٹ یا جو پیشہ ور صحافی ہیں وہ کہاں پہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اور اگر یہ ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کوئی پروٹیکشن اتھارٹی نہ لے کے, وکٹم کا ورڈ یوز کیا گیا ہے, جو ڈیجیٹل میڈیا کا وکٹم ہوگا, جو خواتین کی تصویریں امینڈ کر کے لگاتے ہیں, مجھے بتائیں ہم ان کا کیا کر لیتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے میرے بچے گھر سے نہیں نکل سکیں گے بیکاز آف ریلیجس فنڈامنٹلزم, بیکاز آف ایکسٹریمزم, بیکاز آف ہیٹ سپیچ. آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہیٹ سپیچ ختم کی, ہیٹ لٹریچر ختم کیا, لاؤڈ سپیکر پہ بین لگایا, وال چاکنگ پہ بین لگایا, مگر وہی بندہ جو پہلے لاؤڈ سپیکر پہ یہ کام کرتا تھا, وال چاکنگ پہ کرتا تھا, وہ اب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ کام کرتا ہے اور آپ کا کوئی چیک نہیں ہے بیکاز آپ کے پاس میکینزم موجود نہیں ہے. تو یہ وکٹم کا ورڈ, کمپلیننٹ کا ورڈ, اس میں صحافی اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. اینی پرسن ہو کمٹس دس, اینی پرسن کا مطلب کوئی بھی شخص ہے جو یہ کرائم کمٹ کرے گا ڈیجیٹل سپیس کے اندر
पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का डिजिटल सेफ्टी कमीशन देख लें, पूरी दुनिया के अंदर मैकेनिज्म मौजूद हैं जहां पे इस चीज को एड्रेस किया जाता है, जहां पे अगर कोई किसी की बच्ची की तस्वीर किसी और के चेहरे पे लगाता है या डीप फेक लगाता है, उसका नोटिस लिया जाता है। अगर कोई खवातीन की हरासमेंट करता है, नोटिस लिया जाता है। अगर मेरे रिलीजियस व्यूज की फाइजा का सर काट के ले आओ, इतने करोड़ ले लो, क्या हुआ उसका? क्या कोई सजा मिल सकी? क्या एफआईए में ये कैपेसिटी थी कि उसको वो, या पुलिस के अंदर कि उसको वो प्रोसिक्यूट करते? क्या वजह है कि जो एक्सट्रीम व्यू है, जो कहीं नहीं चल सकता, वो डिजिटल मीडिया पे आप चला देते हैं? देखिए, ये ड्रकोनियन नहीं है, सोशल मीडिया की डेफिनेशन है ही नहीं कहीं पे। पहली दफा डिफाइन किया गया है वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन दैट विल कम अंडर द पर्व्यू सोशल मीडिया। और ये ऐसे नहीं होगा कि ड्रकोनियन तौर पे आर्बिट्रेरली आप ये कर दें। स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा 24 घंटों के अंदर। अगर स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा 24 घंटों के अंदर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, वो मामला आगे नहीं चल सकेगा। आगे फिर ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल के अंदर वो केस आर्ग्यू होगा। मेरी गुजारिश ये है कि एक मैं चीज जरूर मानता हूं कि इस पे मुशावरत पहले बहुत हो जानी चाहिए थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि जी मुशावरत नहीं, मुशावरत बिल्कुल होनी चाहिए थी। मगर मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं जब बात करता हूं किसी भी, वो चाहे पीआरए हो, वो चाहे एपीएनएस हो, सीपीएनई हो, अमेंड हो, पीबीए हो, एमपीसी हो, पीएफयूजे हो, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सारी। मैं ऐसे जब बात करता हूं तो मैं एक उस जहन से बात करता हूं कि हमने मिलजुल के मुशावरत के अमल को इसमें लेके आना है। अभी भी गुंजाइश है, अभी ये ओवरनाइट वाला मामला नहीं है। जब ये अथॉरिटी बननी है, जब अथॉरिटी के बाद ये एजेंसी बननी है इन्वेस्टिगेशन की, इसके रूल्स बनने हैं, इसके प्रोसीजर्स बनने हैं, उस पर बिल्कुल मुशावरत होनी चाहिए। मगर मैं आपको एक बात की, आप अगर ये पढ़ें, ये ड्राफ्ट सुबह मैंने सर्कुलेट किया था, आप अगर इस ड्राफ्ट को पढ़ें, इसमें कई फाइजा का सर काट के ले आओ, इतने करोड़ ले लो, क्या हुआ उसका? क्या कोई सजा मिल सकी? क्या एफआईए में ये कैपेसिटी थी कि उसको वो, या पुलिस के अंदर कि उसको वो प्रोसिक्यूट करते? क्या वजह है कि जो एक्सट्रीम व्यू है, जो कहीं नहीं चल सकता, वो डिजिटल मीडिया पे आप चला देते हैं? देखिए, ये ड्रकोनियन नहीं है, सोशल मीडिया की डेफिनेशन है ही नहीं कहीं पे। पहली दफा डिफाइन किया गया है वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन दैट विल कम अंडर द पर्व्यू सोशल मीडिया। और ये ऐसे नहीं होगा कि ड्रकोनियन तौर पे आर्बिट्रेरली आप ये कर दें। स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा 24 घंटों के अंदर। अगर स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा 24 घंटों के अंदर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, वो मामला आगे नहीं चल सकेगा। आगे फिर ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल के अंदर वो केस आर्ग्यू होगा। मेरी गुजारिश ये है कि एक मैं चीज जरूर मानता हूं कि इस पे मुशावरत पहले बहुत हो जानी चाहिए थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि जी मुशावरत नहीं, मुशावरत बिल्कुल होनी चाहिए थी। मगर मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं जब बात करता हूं किसी भी, वो चाहे पीआरए हो, वो चाहे एपीएनएस हो, सीपीएनई हो, अमेंड हो, पीबीए हो, एमपीसी हो, पीएफयूजे हो, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सारी। मैं ऐसे जब बात करता हूं तो मैं एक उस जहन से बात करता हूं कि हमने मिलजुल के मुशावरत के अमल को इसमें लेके आना है। अभी भी गुंजाइश है, अभी ये ओवरनाइट वाला मामला नहीं है। जब ये अथॉरिटी बननी है, जब अथॉरिटी के बाद ये एजेंसी बननी है इन्वेस्टिगेशन की, इसके रूल्स बनने हैं, इसके प्रोसीजर्स बनने हैं, उस पर बिल्कुल मुशावरत होनी चाहिए। मगर मैं आपको एक बात की, आप अगर ये पढ़ें, ये ड्राफ्ट सुबह मैंने सर्कुलेट किया था, आप अगर इस ड्राफ्ट को पढ़ें, इसमें